الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر. الحمدللہ. اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آج جمعہ کے دن جمعہ کے لیے اپنے خاص گھر جس کو مسجد کہتے ہیں اس میں آنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. یہاں کرنی ہے عبادت جو ہے بہت بڑی سعادت. کیا ہے سعادت؟ مسجد میں آنا، یہاں سے جلدی نہیں جانا. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے اور یہ سعادت ہے. کیا ہے بھائی؟ عبادت ہے، سعادت ہے. اور اس پہ مغفرت کی بشارت ہے. اس چیز کی بشارت ہے؟ مغفرت کی، نجات کی، جنت کی. کس چیز پہ جنت کی بشارت ہے؟ کس چیز پہ جنت کی بشارت ہے؟ جمعہ کی نماز میں کوئی جلدی آئے اور آگے جگہ پائے، نہ کہ پیچھے رہ جائے. آگے جگہ پانا ہے نا بھائی جی. درجے میں، امتحان میں جس کو ایگزام، اسی سے ہمیں کام جی. پاس ہونے کا ملے انعام، گاڑی نہ ہو جام، کوئی نہ ہو ناکام. اس میں کیا جذبہ ہوتا ہے؟ اعلیٰ نمبر اول پوزیشن جی. اعلیٰ نمبر اول پوزیشن، اس سے ہو کامیاب. اور جمعہ میں آنے کے لیے چلنا ہم ابھی تو بہت وقت ہو. چلنا ہم ابھی بہت وقت ہے. یہ جو کہتے ہیں چلنا ہم ابھی بہت وقت ہے، حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ کھونا، کچھ نہیں ہونا. اب بعد میں جب آئے تو انڈا کا ثواب وہ بھی ٹھنڈا. انڈا کا ثواب ہوتا ہے جو سب سے بعد میں آتا ہے، اس کو انڈا کا ثواب ملتا ہے. اب جو سب سے بعد میں آئے گا وہ انڈے کا ثواب بھی نہیں پائے گا. انڈا کا ثواب بھی ٹھنڈا ختم ہو جائے گا. اس لیے سب سے ضروری بات، 1000 بات کی ایک بات، دن ہو یا رات، سمجھ گئے حضرات؟ کیا ہے سب سے بڑی بات؟ سب لوگ انشاءاللہ آئندہ، اللہ رکھے قادر زندہ اور تابندہ، کہیے نا انشاءاللہ آئندہ. اللہ بنائے حق و انصاف کا نام آئندہ. کیا کریں گے آئندہ؟ جمعہ کی اذان ہونے سے پہلے ارے بولو نا، منہ کھولو نا جی. جمعہ کی اذان سے پہلے انشاءاللہ مسجد میں ایسے آ جائیں کہ پوری مسجد کھچا کھچ. اور آج کیا ہے؟ بچا بچ. پوری مسجد کیا ہوگی؟ بولے کھچا کھچ بھر جائے، کوئی جگہ خالی نظر نہ آئے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ پوری مسجد بچا بچ. دیکھیے، پہلی صف الاول فالاول. عرب میں کیا کہتے ہیں؟ الاول فالاول. پہلا پھر پہلا پھر پہلا پھر پہلا. یعنی پہلے آئیں تو پہلی صف میں آئیں، ادھر ادھر نہ جائیں. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے آئیں یا بعد میں آئیں؟ پیچھے رہ جائیں، آگے کوئی نہ جائے. ایسا ہی کرتے نا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ نہیں ہے انصاف. پھر بھی اللہ ہمیں کر دے معاف اور گناہوں سے مکمل صاف. سمجھ گئے ماشاء اللہ. تو پہلے آگے کی سب پوری کریں نا. پہلے آگے کی سب میں آئے جو بڑے ہیں جی. آپ آئیں. ارے اگر نہ آتے ہیں باپ تو آئیں آپ.
کوئی ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو موقع دے تو پہلی سب پر ہو، خالی نہیں ہونی چاہیے جی، پہلی سب پوری ہونی چاہیے۔ پہلی سب کیا ہونی چاہیے بولے؟ پہلی سب پوری ہونی چاہیے۔ جب پہلی پوری ہو جائے تو پھر دوسری، دوسری ہو جائے تو تیسری، اور ایک مسئلہ اسی کے اعتبار سے کرنا ہے فیصلہ۔ کیا اگر بڑے نہ آئیں، اگر بڑے یوں ہی پڑھیں، رہنے دیجیے پڑھیں، لیکن چھوٹے اگر آ جائیں تو چھوٹوں کو نہ دے دھکا، انشاءاللہ یہی جائیں گے بعد میں مکہ۔ چھوٹوں کو کیوں دے رہے ہیں دھکا؟ چھوٹوں سے سب پوری کریں، مگر چھوٹوں کے لیے ضروری ہے کہ شور ہنگامہ نہ کرے، شور، تاکہ نمازی نہ ہو جائے بور، نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ جو مسئلہ ہے بچوں کو چھوٹے لگاؤ، چھوٹوں کو پیچھے کرو، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم بڑے نہیں آتے ہیں تو چھوٹوں کو آنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم ریٹائرڈ ایکسپائر، پکے ہوئے آم، ہمارا کیا کام؟ دونوں پاؤں قبر میں جی، ہم تو خبر میں، دونوں پاؤں قبر میں۔ یہی بچے مسجد کو آباد کریں گے، یہی بچے ہمیں بامراد کریں گے۔ یہ قوم کے مقدر کا ستارہ ہوتے ہیں، یہ قوم کے مقدر کا نمائندہ ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور چھوٹے بچوں کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ جو پہلے بھاگے گا، بولو، جو پہلے بھاگے گا مسجد میں آ کے اللہ سے مانگے گا، اور اسی کا مقدر جاگے گا، ہے نا بھائی؟ تو بچے اگرچہ عقل کے کچے، دل دماغ من کے سچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے چھوٹے کام کل اس پہ ایسا اللہ دے گا انعام کہ ان کے جسم پہ آئے گا احرام، اور اللہ کا وہ ایسا ہوگا انعام کہ یہ بھی جائیں گے حرم، اللہ کرے گا کرم، مگر نہ ہونا گرم، ہمیشہ رہنا نرم۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ۔ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں معصوم، اس کو عربی میں کہتے ہیں برائے الایمان، ایمان کی کلیاں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ ایمان کی کلی، ایمان کی کلیاں کہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ ماں باپ کے لیے سرمایہ، اور یہ اگر مسجد میں پہلے آیا تو یہ ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا تم جنت میں چلے جاؤ، تو یہ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ یا اللہ آپ نے چلایا رحمت کا دھکا، ہمارا ایمان ہوا پکا، ہم چلے گئے الحمدللہ مدینہ اور مکہ، اور پھر ہم کو آپ نے جنت دیا، جنت عطا کیا، تو ہم اکیلے نہ جائبا، ہم اکیلے نہ جائبا۔ جب تک نہیں ابا، ارے بولو نا، جب تک نہیں ابا ہم نہ کھائیبا جنت کا، بولے نا بسکٹ کا ڈبا نہ کھولوا نہ کھائیبا، پہلے ہمارے ابا ہی تب آئیبا، پہلے ہماری اماں ہی تب آئی۔ یہ کون کہیں گے؟ یہ بچے کہیں گے۔ کب کہیں گے؟ جب یہ اس لائق ہو جائیں، کس لائق ہو جائیں کہ ان کو مسجد کی فکر آ جائے، یہ مسجد میں اذان سے پہلے آ جائیں۔ یہ بچے کب مسجد میں پہلے آ جائیں گے؟ جب ان کی تعلیم اچھی ہوگی، ان کی زندگی اس وقت جو ہے اچھی ہوگی جب یہ تعلیم ہوگی۔ اور تعلیم کس کی ہوگی بولیے؟ تعلیم کس کی ہوگی؟ اسکول پڑھائیں، کالج پڑھائیں، آگے پڑھائیں، کوئی بھی پڑھائیں، لیکن پہلے اس کو کہیں کہ منہ کھولو اللہ بولو۔ پہلے کیا کہیں گے؟ بولیے، منہ کھولو اللہ بولو۔ سب سے پہلے تمہاری زبان پہ اللہ کا نام آئے، کیا ہے بولو؟ اللہ کا ہو نام، صبح ہو یا شام، درود و سلام، اللہ دے گا انعام، جسم سے پہ آئے گا احرام، یہ ہوگا اللہ کا انعام، اور پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں ملے گا انشاءاللہ کوثر کا جام، اور شیطان ناکام۔ سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ کب ہوگا؟ جب آگے آئیں گے۔ ماشاءاللہ کب ہوگا؟ جب پہلی سب ماشاءاللہ پوری ہو، دوسری پوری ہو، تیسری پوری ہو۔ یہاں پہلے بھی ادھوری، دوسری بھی ادھوری، کیا ہے آپ کو مجبوری؟ یہاں پہلے آنا ہے ضروری، پہلے آنا ضروری ہے جی۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں کر دے معاف، ہمارے گناہوں کو کر دے صاف۔ ارے بولو نا، ہم کہاں کرتے ہیں انصاف؟ کرتے ہیں انصاف؟ ارے بولو نا، انصاف کرتے ہیں؟ پوری مسجد خالی، اگر کسی خاتون کو کان دونوں خالی، اس میں نہیں بالی اور یہ بھی خالی، تو اچھا لگے گا؟ کچا کچا اچھا نہیں لگتا۔ دونوں میں بالی ہوتی ہے، ایک طرف نہیں ہوتی بالی، دونوں میں بالی تو ماشاءاللہ، ایک میں بالی تو انا للہ۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں زینت کی جگہ ہے۔ اس کو زینت جب آئے گی جب دونوں میں ہوگی بالی، اور مسجد کی پہلی سب خالی، دوسری خالی، اور آخری میں بالی۔ یہ بتہوا والا کام ہو گیا اپنی زبان میں۔ کون کام ہو رہا والا؟ کون سا کام ہوا؟ یہ بتہوا۔ بتہوا سمجھتے ہیں نا؟ یعنی عقل نہ والا کام۔ ارے پہلی سب کیوں خالی ہے بھائی؟
مسجد میں اذان ہونے کے بعد لوگ کیوں نہیں آئے؟ یہ ہماری غلطی ہے، آپ لوگوں کی غلطی نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اذان سے پہلے ہم سب ہو تیار، مسجد سے پیار، سب ہو آنے کے لیے تیار انشاءاللہ؟ ارے بولو نا یار، ہاں اللہ کرے گا پیار، اللہ کیا کرے گا پیار۔ سب سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے، اذان سے پہلے آنا چاہیے۔ یہاں دماغ کیا ہوا؟ تعلیم کی کمی، جی غفلت اور سستی، سستی کا علاج چستی، سستی کا علاج کیا ہے وہ بہوا بولا نا، ہاں سستی کا علاج کیا ہے؟ چستی۔ کیوں سستی ہو رہی ہے؟ ارے جمعہ کا دن ہے، عید سے افضل، عید سے بہتر، عید سے عظیم تر، عید سے زیادہ ثواب، ثواب بھی بے حساب۔ کب؟ جب جمعہ میں آئیں گے تب۔ کب آئیں گے جمعہ میں؟ اذان سے پہلے آنا ہے، اذان کے بعد آنا، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا، اور خطبہ ختم ہونے سے پہلے اٹھ جانا، اور نماز مکمل ہونے سے پہلے چلے جانا۔ یہ جمعہ ہوا۔ جمعہ یہ ہے کہ اذان نہیں ہوئی، ماشاءاللہ مسجد میں آپ آئیں ایسے کہ پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، ساری صفیں کھچا کھچ، کہیں پہ نہ ہو بچا بچ کے، یہ انشاءاللہ۔ ارے بولو نا، منہ کھولو نا، ارے بولو نا انشاءاللہ۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ جب آدمی سب سے پہلے آتا ہے اور سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ کا وہ پیارا بندہ ہوتا ہے کہ رحمت کا ہوتا ہے نزول، معاف ہوتی ہے ساری بھول، یہ ہے اسلامی اصول، یہی ہے طریقہ رسول، اس پہ عمل کریں گے ورنہ سب کچھ فضول ہوگا نا، فضول۔ ارے بھائی اب ہم آرام سے، اتنا بھی آرام نہیں ہونا چاہیے، آرام سے جی اٹھے، آرام سے آئے، نہیں۔ جمعہ کا دن تیاری کا ہوتا ہے، جمعہ کا دن یاری کا ہوتا ہے، جمعہ کا دن جو ہے انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی ہوتی ہے باری۔ اس دن آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جمعہ کی اذان سے پہلے پہلے سارے لوگ نہا دھو کے ہو جائے تیار۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جمعہ کے دن جب نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد اچھا غسل کرتا ہے، کچا نہیں، ایک لوٹا بہو لا اور ادھر سے ادھر آ لا ہو گلا غسل، ایسا نہ ہو، اچھا بہائے، بہترین صابن لگائے، شاندار نہائے، خوب خوشبو لگائے، اور اس کے بعد سرما اگر ہو تو سرما لگائے، بعد میں مسجد میں اذان سے پہلے آ جائے اور پہلی سب پوری کرے، دوسری سب پوری کرے۔ اس طریقے سے اگر آئے گا فرشتے کہیں گے آہا کیا آیا، اگر ہمیں اللہ انسان بناتا تو ہم اس سے پہلے آتا۔ کون کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے۔ فرشتوں کو آئے گا رشک، شیطان بہائے گا اشک، جی شیطان کہے گا کہ دور سب لوٹ لے لا، ہمیں کوٹ دے لا، آج تک سب لوٹ لے لا، ہمیں کوٹ دے لا۔ کب کہے گا شیطان؟ جب اذان سے پہلے ہم آئیں گے، سب لوگ آئیں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی بولیے نا انشاءاللہ، کوئی ہو کہیں نہ ہو جائے قبول، انشاءاللہ قبول ہو گیا تو 1 گھنٹہ پہلے آنا پڑے گا۔ ارے اچھی بات ہے نا ماشاءاللہ، 1 گھنٹے پہلے آئیے حرم میں، اللہ اکبر، حرم میں بولو نا سب، اللہ چلائیے رحمت کا ایک دھکا، بولیے سب بولیے، اللہ چلائیے رحمت کا کوئی ایک دھکا، اور ہم چلے جائیں مدینہ اور مکہ تاکہ ہمارا ایمان ہو جائے پکا، اور ایمان ہو جائے پکا انشاءاللہ۔ جی حرم میں فجر کی نماز کے بعد کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ فجر میں ہی چلے جاتے ہیں، کھانا کچھ کم تاکہ پیشاب پیخانے کا نہ ہو غم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا بتا رہے ہم؟ مردے بولے نا، مردے بولے نا، کچھ کیا بتا رہے ہیں؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ آپ کو اللہ مکہ لے جائے، بولیے نا آمین۔ جب وقت ختم ہو جائے گا تو آپ آمین بولیں گے، وقت ختم ہوتا ہے تو آمین کامیاب ہو۔ جب زبان سے نکلے، بٹن دبائے پنکھا چل جائے، زبان سے آئے اور رب جو ہے فوراً آمین آ جائے، ہوگا قبول، معاف ہوگی ساری بھول، بنے گا خوشبودار پھول، ورنہ سب کچھ فضول۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی آپ سب لوگ ارادہ کریں انشاءاللہ مکہ جانا ہے۔ مکہ جانے کے لیے پیسہ یہ نہیں ہے ضروری، اللہ کا کرم ہو جائے، بولو نا اللہ کا ہو جائے کرم، بغیر پیسے کے جائے حرم۔ کون کہتا ہے؟ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ بھائی آدمی حج کرتا ہے 3 لاکھ 4 لاکھ روپے لگتے ہیں روپے 4 لاکھ گناہ جل کے خاک اور راکھ۔ کتنے لاکھ لگتے ہیں؟ ارے آج کل کتنے لاکھ لگ رہے ہیں؟ 4 لاکھ 5 لاکھ۔ جی سب تیار ہے ماشاءاللہ؟ ارے لگیں گے انشاءاللہ، تیار ہو جائے پہلے، لگیں گے انشاءاللہ۔ جب آدمی تیار ہوتا ہے اور تیار ہو کر اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے، اللہ سے ہوتی ہے ملاقات، اللہ سے ہوتی ہے بات، کب؟ جب ہو جائے جاتے رات۔ سمجھ گئے حضرات؟ دن میں ہوئے
جب رات زیادہ ہوگی اور رات جب زیادہ ہوگی اور آپ کو فکر ستائے گی اور آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی، یا اللہ خاک ہے ہمارا جینا، ابھی تک ہم نہ گئے مکہ اور مدینہ، جی یا اللہ خاک ہے ہمارا جینا، ابھی تک نہیں گئے مکہ مدینہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن میں یہ بات ڈالے گا، مسئلہ نہیں ٹالے گا، دل میں آئے گا اور سینہ جو ہے تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگے گا، ہم ہاتھ اٹھائیں گے، جی دعاؤں سے رحمت پروردگار آئے گی، ایک بار نہیں بار بار آئے گی، اور ہم بار بار نہیں، ایک بار نہیں بار بار جائیں گے۔ کہاں؟ ارے بولو نا تم بھی یار، کہاں جائیں گے؟ مکہ اور مدینہ جائیں گے، لیکن مکہ مدینہ جانے کے لیے پہلی صف میں جمعہ کے دن انشاءاللہ پہلے مسجد میں آئیں گے، جو یہاں آئیں گے وہی مکہ مدینہ کا شرف پائیں گے انشاءاللہ۔ جی ہو پہلے دروازہ کھولو بسم اللہ بولو، جی پہلے دروازہ کھولو بسم اللہ بولو۔ یہ نوجوان ہیں، آتش جواں ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ حضور ہو کون ہو یہ پریشان، کاہے کو کھول بھائی ہم دروازہ، کاہے کو لے بھائی چابی، ہم کھڑکی سے گھس جائی بھائی، کھڑکی سے جو گھس جائیے تب مار کے توڑ دیا، توڑ کے موڑ دیا، موڑ کے باہر چھوڑ دیا، چھوڑیا کہ نا؟ کھڑکی سے چور گھسو، کھڑکی سے کون گھستا ہے؟ ارے کھڑکی سے چور، اس کا نہیں ہوتا ہے شور، سب کو کر دے گا بور، لیکن جو مرد ہے، جو چور نہیں ہے وہ دروازے سے آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے بھائی بولو نا؟ ہم دروازے سے آئیں گے انشاءاللہ، ہم پہلے آئیں گے، اور جب ہم پہلے آئیں گے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہمارے دل کے اندر یہ ہوگا، نہیں ہے کام زبان کا کچھ اب دعا کے سوا، نہیں ہے کام زبان کا کچھ اب دعا کے سوا، نظر کسی پہ نہیں رب دو جہاں کے سوا۔ جب دل ٹوٹے گا، ہاتھ اٹھے گا اور اللہ سے ہم کہیں گے اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سیاہ کار ہیں، اے اللہ تو غفور و غفار ہے، اے اللہ تو ستار ہے، اے اللہ تو مددگار ہے، اے اللہ تو پروردگار ہے، اے اللہ تو اپنا کر دے کرم، ہمیں ارے دل کو کر دے نرم، اللہ اب نہیں ہوں گا کبھی بھی گرم، اللہ تو پہنچا دے حرم۔ حرم سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ ارے مکہ مدینہ کو کیا کہتے ہیں بھائی بولو نا؟ حرم کہتے ہیں۔ حرم کے کیا معنی آتے ہیں؟ باعظمت، باعزت۔ حرم کے کیا معنی آتے ہیں؟ باعظمت، باعزت۔ وہ جو جگہ ہے اس کا نام ہی حرم ہے، اس لیے علامہ اقبال کہا تھا، کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ بولیے۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک حرم پاک۔ کیا کہا علامہ اقبال؟ حرم پاک ہے، حرم پاک ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ مسجد بھرے گی اور مسجد میں ہم آئیں گے اور اللہ سے مانگیں گے اور اللہ سے کہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے چلائے گا دھکا، ہم انشاءاللہ جائیں گے مکہ انشاءاللہ۔ سب مکہ جانے کے لیے تیار ہے؟ مکہ جانے کے لیے تھوڑی سی کوشش اور ہلکی سی کاوش، اللہ کی ہوگی نوازش، رحمت کی بارش، اور انشاءاللہ ضرور جائیں گے مکہ مدینہ، اور وہاں پہ جا کے انشاءاللہ ایمان پکا کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ 3 کام چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے۔ وقت ہو گیا زیادہ کہ ابھی ہے 2-4 منٹ۔ کیا کرنا ہے بولیے؟ 3 کام چھوٹے چھوٹے، بہت مشکل نہیں ہے، ایک دم چھوٹے کام ہر آدمی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے بتائیں؟ دعاؤں کا اہتمام۔ روز دعا کریں، ایک منٹ کی دعا کر لیں۔ نہ مسجد میں موقع ملے چلتے چلتے موقع ملے، سبزی لانے جا رہے ہیں، نہ سبزی لانے جا رہے ہیں تو جانے مولانا صاحب آپ کیا سبزی کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم سبزی کھاتے ہیں۔ او دوست ہمیشہ کھائیے گوشت ہے، ماشاء اللہ۔ جا رہے ہیں آپ گوشت لانے کے لیے، گوشت لاتے آپ 1 منٹ کی دعا کیجیے، یا اللہ میں ابھی تک مکہ مدینہ نہیں گیا، یا اللہ آپ ہمیں مکہ مدینہ جانے کی توفیق عطا فرمائیے نا، یا اللہ ہمارے ذہن میں یہ ہو، ہماری زبان پہ ہو کہ چلیے ذرا دور، بولو چلیے ذرا دور شہر نور، جہاں تشریف لائے ہمارے حضور، جہاں ملتا ہے اجوا کھجور، جہاں معاف ہوتا ہے قصور، جہاں ملتا ہے غرور۔ بولو نا سب کو جانا ہے نا ضرور؟ اتنی دیر میں انشاءاللہ بولے گی، جلدی انشاءاللہ بول دیں، انشاءاللہ جلدی جانا ہے نا بھائی بولیے۔ 3 کام چھوٹے چھوٹے کرنے۔ کتنے کام کرنے بھائی؟ 3 کام چھوٹے چھوٹے۔ سب سے پہلا کام روزانہ دعا کر لیں، آدھے سیکنڈ کی، 1 منٹ کی دعا کر لیں۔ اے اللہ ہم مکہ جائبہ، ہم مدینہ جائبہ، جی حجر اسود کا کونا ہمیں وہ ہونا، ہم اس کو نہیں ہے، ہمیں اس کو نہیں ہے کھونا، اللہ ہم مکہ جائبہ مدینہ جائبہ۔ اپنی زبان میں دعا کریں نا، کتنی پیاری زبان ہے ہماری۔ لوگ کہتے ہیں بہاری زبان بہاری سب بیماری، ہم کہتے ہیں زبان بہاری سب پہ بھاری۔ کوئی معمولی زبان ہے یہ؟
یہ زبان پہ آپ ایک لفظ بولیں، ہم مکہ جائبا، ہم مدینہ جائبا، اللہ اکبر، اللہ کہے کب آئیبا، کب آئیبا نا بہوا، رحمت کا کھول دے وہ دروازہ، ایمان کر دے وہ تازہ تازہ، تو دعا کر بے زیادہ سے زیادہ، اللہ اکبر، دعا کرے، ایک دن بھی دعا ناغا نہیں ہونی چاہیے، کریں گے سب روزانہ دعا؟ کہیں جا رہے ہیں، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کوئی بات ہو گئی، آپ کا ذہن دل دماغ سو گیا، پھر بھی 1 منٹ کی دعا سوتے سوتے کے لیے، یا اللہ مجھے حج جانا ہے، یا اللہ مدینہ جانا، کیوں؟ وہ دن خدا کرے کہ مدینے اور مکے کو جائیں ہم، خاکے در رسول کا سرما لگائیں ہم، دل میں ہے میرے ارماں، آرزو ہے سینے میں، اڑ کے میں پہنچ جاؤں اے خدا مکے اور مدینے میں۔ جی روزانہ دعا کریں گے سب انشاءاللہ، روزانہ دعا کریں، اللہ مکہ پہنچائیے، مدینہ بلائیے، اللہ مکہ پہنچائیے، مدینہ بلائیے، 1 منٹ کی دعا کیجئے، خدا کی قسم دعا آپ کی مکمل ہو یا نہ ہو، روزانہ ہو نہ ہو، انشاءاللہ اگر آپ پابندی سے دعا کریں گے، کبھی چھوٹ بھی جائے گی تو دل میں غم ہو، انشاءاللہ اللہ وہ دن لائے گا، ہم مکہ مدینہ جائے گا۔ ہمارے یہاں بنگالی بھائی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں، مولانا صاحب ہم مکہ جائے گا، ہم مکہ جائے گا، ایک صیغہ واحد کا، ایک جگہ، ایک جمع کا، لیکن وہ بنگالی بیچارے وہ اپنی زبان بولتے، ہماری زبان بولتے، یہ کمال ہے جی، ہم تو اپنی زبان کے علاوہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں۔ ایک بات ہوئی دعاؤں کا اہتمام، کریں گے سب انشاءاللہ، دعا کریں گے سب انشاءاللہ، اللہ مکہ پہنچائے، مدینہ لے جائے۔ دوسرا کام کیا کریں گے، صبح ہو یا شام پیارے نبی پہ درود و سلام، ارے بولو نا، صبح ہو یا شام پیارے نبی پہ درود و سلام، جی کرنا ہے نا یہ کام انشاءاللہ، کم سے کم روزانہ مسجد میں آنا، یہاں بیٹھ جانا، 100 مرتبہ درود و سلام پڑھنا، اس سے پہلے نہیں جانا انشاءاللہ۔ دیکھو پڑھ کے کیا بہار آتی ہے، کیا پکار آتی ہے، ارے تم اتنا درود پڑھنے والے ابھی تک مکہ نہیں آئے، اسی سال آ جاؤ، ادھر ادھر مت جاؤ، انشاءاللہ قبول ہوں گے انشاءاللہ۔ تو دوسرا کام کیا ہوا بولو، دوسرا کام کیا ہوا بھائی بولو نا، ہاں قریب بیٹھنے والے مشکل میں پڑ جاتے ہیں ہم لوگوں کے یہاں۔ دوسرا کام کیا ہوا بولیے، درود شریف، روزانہ ناغا نہیں ہونا چاہیے، روزانہ درود شریف پڑھیں انشاءاللہ۔ تو پہلے کام کو کہتے ہیں دعاؤں کا اہتمام، دوسرے کام کو کہتے ہیں صبح ہو یا شام پڑھیے درود و سلام، اور تیسرا کام کیا ہے، تھوڑے سے روپے پیسے کا کیجیے انتظام۔ تو مولانا صاحب 2 کام تو بہت اچھا تھا، یہ جو تیسرا آیا نا پیسے کا انتظام، اور اسی پہ تو اللہ دے گا انعام، اسی پہ تو بدن پہ آئے گا احرام، اور اسی پہ تو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں ملے گا انشاءاللہ کوثر کا جام انشاءاللہ۔ جو تیسرا کام ہے روپے کا انتظام، روپے کا انتظام، آپ ایک ڈبہ خریدیے، اگر آپ چھوٹے ہیں تو کہیے ابا لائیے نا پیسے کا ایک ڈبہ، سب کچھ مانگتے کہ نہیں ابا سے، ایک پیسے کا ڈبہ لائیے، اور اس کے اندر آپ روزانہ یا ہفتے میں 5 روپے رکھ دیجیے۔ آج کل 5 روپے کی کیا قیمت ہے، آج کل 1 روپے کی کیا قیمت، 1 روپے رکھیے، آپ روزانہ رکھیے، نہیں تو ہفتے میں رکھیے، نہیں تو مہینے میں رکھیے، خدا کی قسم پیسہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن مکہ جانے والوں میں آپ شامل ہوں گے، آپ کے حج کا سفر کامل ہوگا، آپ مکہ جانے والوں انشاءاللہ شامل ہوں گے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بس یہ بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ حج جائیں گے، انشاءاللہ مکہ جائیں گے، انشاءاللہ مدینہ جائیں گے۔ اللہ پیسوں کو نہیں دیکھتا، ایسے اور ویسوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کیا دیکھتا ہے، یہ ہے کیسے، بولیے نا، یہ ہے کیسے، فکر ہے کہ نہیں، چلا جائے اگر پیسے، فکر ہونی چاہیے، اگر فکر ہوگی اللہ بلائے گا، اللہ مدینہ پہنچائے گا، مکہ لے جائے گا۔ آپ آئیے مکہ کیوں جانا چاہیے، ایک بات بس 1-2 منٹ کے اندر ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہے مکہ، مکے میں پوری دنیا کا سینٹر ہے مکہ، یہ ہے نا، اور یہ کعبہ پوری دنیا کے سینٹر میں، ادھر بھی کونا، ادھر بھی کونا، ادھر بھی کونا، ادھر بھی کونا، اور کعبہ یہاں ہونا ہے، یہ کعبہ ہے بالکل سینٹر میں پوری دنیا کے۔ اچھا کعبہ کو اللہ نے پوری دنیا کے سینٹر میں بنایا، مرکز ہے کعبہ، کعبہ کے پاس اللہ کی خاص کیا ہے، کعبہ کے پاس اللہ کی ہے بات خاص، اور اللہ وہاں جانے والے کو کر دے گا انشاءاللہ جنت کے لیے پاس۔ کیوں، بس یہ بات بتا کے بات ختم۔ یہ دیکھیے یہ کعبہ ہے، کعبہ کے ایک کونے میں حجر اسود ہے، ایک کونا جہاں سے ہم طواف شروع کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، معلوم ہوتا ہے ابھی ہم طواف شروع کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ ہم وہاں تھے الحمدللہ، آج یہاں آ گئے،
اللہ ہمیں معاف فرمائے. آپ سب کو گزشتہ جمعہ کعبہ میں اور یہ جمعہ یہاں پڑھ رہے ہیں، اس لیے مجھے عجیب کیفیت ہو گئی کہ بسم اللہ اللہ اکبر جب آپ کہیں گے اور حجر اسود کو اشارہ کریں گے، حدیث میں آتا ہے یہ ایسا ہے جیسے اللہ کے داہنے ہاتھ سے کسی نے مصافحہ کیا. اللہ اکبر اللہ کے داہنے ہاتھ سے مصافحہ کرنا، حجر اسود کو اشارہ کرنا. ایک بات ہوئی، یہ جنت سے آیا ہے، یہ حجر اسود پہلے حجر ابیض تھا جنت سے. دوسرا مقام ابراہیم. مقام ابراہیم جیسے اپنے یہاں گیلی مٹی ہوتی ہے، مٹی پہ جو آپ پاؤں رکھیں گے پاؤں زمین میں دھس جائے گا، جب دھوپ ہوگی تو پورا پاؤں کا نقشہ چھاپ نشان زمین میں اگ آئے گا. مطلب ہوتا ہے کہ کوئی پاؤں رکھنا ہو، چور کو پکڑنا ہو تو یہی ہو کہ بھگنا ہو، جی ہے نا، پاؤں کا نشان ہے. تو آپ مقام ابراہیم کو جب دیکھیں گے ایمان ہوگا تازہ، زیادہ سے زیادہ اور بالکل بھی اندازہ. کیسا ایمان ہوگا؟ روزانہ دعا کرے گا. پورے دونوں پاؤں ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ اکبر، پورے کا نشان اور چھاپ ہے. پتھر پہ اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ کا انعام دیکھیے. اللہ نے اپنے ایک بندے کے پاؤں میں وہ تاثیر رکھی، وہ اثر رکھا کہ پتھر کے اندر بھی گڈھا ہو گیا اور دونوں پاؤں کا نشان ہے. یہ اللہ کی نشانی، وہ دونوں پاؤں کا نشان ہے. یہ پتھر جس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم، اس کا کیا کام تھا؟ یہ مقام ابراہیم کا پتھر ابراہیم علیہ السلام کو چڑھاتا، آگے بڑھاتا، اوپر لے جاتا. جب کام شروع ہوتا اوپر لے جاتا، جہاں کام کرنا ہو رائٹ ضرورت ہوتی رائٹ لے جاتا، لیفٹ ضرورت ہوتی لیفٹ لے جاتا، یمین ضرورت ہوتی یمین، یسار ضرورت ہوتی یسار، دہنا اور بایاں. اور اس کے بعد جب کام ختم ہوتا پتھر خود نیچے آتا. اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے چڑھانا ہوتا تو ان کو لے جاتا، دونوں باپ بیٹے کو چڑھانا ہوتا. کیا ہوگا وہ موقع؟ فرشتوں کو کیسا آیا ہوگا رش، اور شیطان کیسا گرایا ہوگا عش، کہ دونوں باپ بیٹے ایک پتھر پہ چڑھ کے اوپر خود بخود جا رہے ہیں. اور اوپر کام جب ختم ہوتا ہے پتھر خود بخود نیچے آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. اور تیسری چیز ہے زمزم، دور سارا غم. انشاءاللہ پیئیں گے ہم تو بھائی بولو نا انشاءاللہ. یہ زمزم جو ہے، یہ زمزم تسنیم سلسبیل، یہ نہر ہے جنت کی، اس سے اس کا کنیکشن ہے. اب تین چیزیں وہاں پہ جنت کی ہوئی. چوتھا ہمیں لے جانا ہے. ارے بھائی بولو نا، ارے تین چیزیں جنت کی ہوئی. کون؟ حجر اسود، مقام ابراہیم اور زمزم. کیا ہے غم؟ بولو نا یار، کیا ہے غم؟ زمزم. کیا ہے غم؟ بولو نا. یہ تین چیزیں جنت کی ہوئی نا، سمجھ میں آئی؟ اب چوتھا ہمیں وہاں اپنے آپ کو لے جانا ہے. جی کبھی حجر اسود سے لگانا، کبھی مقام ابراہیم پہ جانا آنسو بہانا، کبھی زمزم پی کے رونا اور اللہ سے سب کچھ بتا دینا. اب بتاؤ جو تین چیزیں جنت کے پاس چلا گیا اور اس کے اوپر اس کا عمل ہو رہا ہے، اور تینوں چیزیں زمزم کو بھی دیکھ رہا ہے، مقام ابراہیم کو بھی دیکھ رہا ہے، حجر اسود سے چمٹ رہا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے یہ تینوں چیزیں جب جنت کی ہے، ایک جو وہاں پہ جائے گا، اے اللہ ہم گنہگار ہیں لیکن آپ کو مجھ سے پیار ہے، جی ہم بھی تیار ہیں، آپ کو بھی پیار ہے اور ہم جنت کے نبی کے وفادار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے گا انشاءاللہ. تینوں چیزیں جنت کی ہے، تینوں کو ہم نے دیکھ لیا. اللہ ایک اس کو بھی جنتی بنا دیجئے، اللہ اس کو بھی جنتی بنا دیجئے. اللہ یہ تینوں چیزیں جنت میں جائیں گی، جنت سے آئی ہے، اس کے ساتھ ایک کو بھی لگا دیجئے. یہ تینوں جو ہے آگے پیچھے اور بیچ میں یہ ہوگا نوشاد دلہا. وہ تینوں چیزیں جب جائیں گی انشاءاللہ یہ حج کرنے والا بھی چلا جائے گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو حج عمرے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے میں پہلے آنا، جلدی نہیں جانا، یہیں کا آنسو بہانا، بعد میں مکہ مدینہ بھی جانا ہے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اللہ اکبر. لبیک.